لآلبته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی یہ 7ویں مجلس اعزاء عنوان گفتگو قرآن اور اہل بیت. ارشاد رب العزت ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، تو جناب ابراہیم نے اس کو پورا کیا، اور جب پورا کیا تو پروردگار عالم نے ان کو عہدہ امامت دیا. اور جب عہدہ امامت دیا تو جناب ابراہیم نے کہا کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کو آگے میں بڑھاؤں، کیونکہ جہاں تک میں پہنچا ہوں ابھی بہت کچھ بیان کرنے کو ہے، لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ قال لا ینال عہد الظالمین. اب جو پیچھے کی مجالس میں نے بیان کی کل تک، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں کہ ایک تو اہل ذکر سے پوچھنا، دوسرا یہ کہ وہ شخص کہ جو تعویل قرآن کو جانتا ہے اس سے آپ پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہے کیا. اور قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین، دو قرآن قدر چیزیں. اور پھر پیغمبر نے خود کہا لن یفترقا، کہ ان دونوں میں جدائی بھی ممکن نہیں ہے، یہ جدا بھی نہیں ہے. ایک قرآن صامت تو دوسرا قرآن ناطق ہے. عزیزان گرامی، اس لیے قال لا ینال عہد الظالمین کا یہ جو جملہ ہے کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، تو بس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں تو جو شخص بھی ظالم ہوگا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی بت پرستی کی، وہ ہے ظالم. جب وہ ظالم ہے تو امامت اس کو نہیں ملے گی. تو اب کون ہوگا جب ظالم نہیں ہوگا؟ تو اب آپ کہیں گے یقیناً وہ شخص کے جو معصوم ہو، وہ شخص جو ہے امام جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، ان کی عصمت کی دلیل کیا ہے؟ اہل بیت کی عصمت پر دلیل کیا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر جو دلیل ہے وہ آیت تطہیر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت کی عصمت پر جو ہے وہ گواہی ہے، دلیل ہے. تو عزیزان کرام، اب توجہ کیجئے گا کہ یہ جو آیت تطہیر ہے، سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ آیت تطہیر کب نازل ہوئی؟ یہ آیت تطہیر کب نازل ہوئی؟ اور آیا یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے چادر کے اندر نازل ہوئی ہے یا چادر کے باہر نازل ہوئی ہے؟ توجہ دیجیے، انشاءاللہ یہ کل میں بیان کروں گا. اس کا جو شان نزول ہے، وہ شان نزول ایک ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، ایک برادران کے ہاں پایا جاتا ہے. برادران کے ہاں جو شان نزول پایا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے چادر اوڑھی، یہ ہستیاں ان چادر کے نیچے جمع ہوئی، اور جب یہ جمع ہو گئی تو اللہ کے حبیب نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہے، ان سے رزق کو تو دور رکھ. تو پروردگار عالم نے آیت کو نازل کر دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ ان کے ہاں ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر شب جمعہ اور ہر مجلس اور محفل سے پہلے، ہر نکاح سے پہلے، ہر خوشی سے پہلے، ہر غمی سے پہلے اگر کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے حدیث وصال.
لیکن میں پوری تو گفتگو نہیں کروں گا حدیث کے جب بہت شارٹ کر کے بہت خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں، ورنہ پورا بہرحال اس کے لیے اشارہ چاہیے کہ میں حدیث کے جب پہ گفتگو کروں. خلاصہ رن راوی کون ہے؟ عام شخصیت نہیں ہے. اس کی نقل کرنے والی ہے، ذہن میں صدیق کا معنی ہے کہ جہاں پر امکان کذب نہ ہو، جو واقع کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں صدیق اور صدیقہ. اس حدیث کی نقل کرنے والی ہے جناب سیدہ کہ روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ. صلوات پڑھے گا مل کر محمد علیہ وسلم. تو بچوں کے جلدی جلدی میں کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام، کہ بعض اوقات میرے بابا میرے گھر آیا کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بابا آ رہے ہیں، آتے رہتے تھے. بلکہ یوں کہوں کہ خود بھی آتے تھے، اور جب کسی کو کہیں پر کچھ نہیں ملتا تھا تو پیغمبر کسی اور در پر نہیں بھیجتے تھے، در فاطمہ پر بھیج دیتے تھے. کہ یہ در وہ ہے کہ جہاں سے کوئی شخص خالی ہاتھ واپس نہیں آ سکتا. بہت سارے واقعات ہیں، ان کی طرف جانا نہیں چاہتا. میرے بابا داخل ہوئے. جب میرے بابا جو ہے داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد میرے بابا نے کہا، توجہ کیجیے گا، کالا انی لاجد فی بدنی ضعفا، کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. توجہ کیجیے گا کہ میں اپنے بدن میں فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اردو میں 3 کلمے ہیں، بدن، جسم اور جسد. تینوں میں فرق ہے. بدن کسے کہتے ہیں؟ کہ جب انسان کا جو ہے وہ سر نہ ہو. جسم کیسے کہتے ہیں؟ سر سے لے کر پیر تک. جسد کیسے کہتے ہیں؟ کہ جب اس باڈی میں روح نہ ہو تو اسے کہتے ہیں جسد. اللہ کے حبیب نے کہا فی بدنی ضعفا، کہ میرے بدن میں ضعف ہے. نہیں کہا فی جسمی ضعفا. ضعف اور ضعف میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ توجہ کیجیے گا. بات اگر سمجھ میں آ گئی تو ولایت کا آپ کو لطف آئے گا. کہ دیکھیے کہ بدن کہا ہے، جسم نہیں کہا. جسم کیا ہوتا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک. بدن ہوتا ہے جب سر نہ ہو، یہ فقط دھڑ رہ جائے. تو اللہ کے حبیب نے کہا میرے بدن میں ضعف ہے، جسم میں نہیں. اور جسم میں ہوتی ہے عقل. کیونکہ اللہ کے حبیب کو پتہ ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے یہ کہا جائے گا نعوذ باللہ من ذالک، ان کو ہذیان ہو گیا. تو میں پہلے ہی فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، میرے بدن میں ضعف ہو سکتا ہے، میری عقل میں ضعف نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یعنی کیا؟ جو یہ کہے گا کہ مجھے ہذیان ہو گیا، میں پہلے بتا رہا ہوں، کہنے والا ہذیان کہہ سکتا ہے لیکن نبی کو ہذیان نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد کا. بہرحال میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. علاج کیا ہے؟ ایتینی بالکساء الیمنی، کہ مجھے چادر یمنی اڑا دو. کہیں پر اگر ہو تو مجھے دکھائیے گا. بدن میں ذوف ہے نبی کو. گئے کہاں؟ سیدہ کے گھر پہ. اب مجھے بتائیے جو یہاں پر شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی ایک بیوی، بہرحال ایک بیوی ہے، اور رسول کی کتنی ہے؟ 8 9 بیویاں. ہم کہتے ہیں چلے اس وقت 8، کم از کم 8 بیویاں. اب مجھے بتائیے شادی شدہ جب اس کو بیمار ہوگا تو وہ بیٹی کے گھر جائے گا یا بیوی کے پاس؟ بیوی کے پاس جائے گا نا.
बेटी के कोई नहीं जाता, जाता कहाँ है? ज़ौजा के पास। और जिसकी 8-8 9-9 अज़वाज हो तो कहाँ जाएगा? बीवी के पास जाना चाहिए। लेकिन नहीं, अल्लाह के हबीब किसी दरवाजे पर नहीं गए। जब खुद को ज़ौफ़ महसूस हुआ तो किसी भी दरवाजे पर नहीं गए, फकत दर फातिमा पर आए। गोया कि अल्लाह का नबी ये पैगाम देना चाह रहा है कि सुनो, कि मुझ नबी को भी अगर कोई हाजत पेश है तो मैं किसी दर पर नहीं जाता, दर फातिमा पर आता हूं। तुम्हें मेरे बाद अगर कोई हाजत हो तो किसी और दर पर ना जाना, दर फातिमा पर आ जाना। बात वाज़ेह हो रही है जनगण में? इन्नी आजिदु फी बदनी ज़ुअफ़ा, कि मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। मैं यूं कहूं कि दरे अहले बैत वो दर है कि जहां पर जमीन वालों को हाजत पेश होती है तो वो भी आते हैं, और आसमान वालों को हाजत पेश होती है तो वो भी यहीं पर आते हैं। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। या रसूलुल्लाह, या अल्लाह, बारे दिगर सलावत। या अल्लाह। तो इस जानकारी में तवज्जो कीजिएगा कि चादर उड़ा दी। जब चादर उड़ाई तो अब मुझे ये बताइए कि नबी ने कोई टैबलेट वगैरह खाई थी? कोई दारू वगैरह लिया था? कुछ नहीं, मुझे नहीं मिला कहीं। अगर हो तो मुझे बताइएगा कि नहीं, जब बदन में ज़ौफ़ महसूस हुआ था कोई दवाई ले ली थी, कोई उस जमाने में चले गए टैबलेट नहीं थी, जड़ियां बूटियां थी, कोई खाई हो? नहीं। तारीख ये कहती है कि चादर ओढ़ी, और अल्लाह के हबीब ने जब चादर ओढ़ी है तो उसके बाद कहीं तारीख में ये नहीं मिलता कि अल्लाह के हबीब ने कुछ खाया हो। यानी गोया के अल्लाह का हबीब बताना ये चाह रहा है कि जो मैं और आप जो हैं जरियों से जाके चिमट जाते हैं और अलम के फरीदा को चूम लेते हैं, ताबूत को चूम लेते हैं, हमें शिफा मिल जाती है। अल्लाह के नबी ने बताया है कि चादर फातिमा से शिफा मिली है, फातिमा से नहीं। जनाब सैयदा से शिफा नहीं है। इतीनी बिलकिसाइल यमनी, गोया के इस चादर को क्योंकि निस्बत हो गई है सैयदा से, अब जब सैयदा से निस्बत हो गई है तो अल्लाह ने इस चादर में शिफा रखी है। आप कहेंगे नहीं किबला ये हो नहीं सकता, मुल्ला नहीं मानेगा, मुल्ला नहीं मानेगा कि ये कैसे हो सकता है कि चादर से शिफा मिल जाए। मैंने कहा मुझे क्या पता, कुरान से पूछो, कुरान से पूछो। जब कुरान से पूछा तो कुरान ने ये जवाब दिया, एक नबी नाबीना हो गया था, एक नबी नाबीना हो गया था। मिस्र ने कुर्ता भेजा, मिस्र के बादशाह ने कुर्ता भेजा कि जाकर बाबा के चेहरे पर डाल देना, अल्लाह शिफा देगा। अगर यूसुफ के कुर्ते में शिफा हो सकती है तो चादर फातिमा में भी शिफा हो। अब मुल्ला मानेगा, हाँ क्यों? कुरान। भाई अजीजों ये भी याद रखिएगा कि हर चीज कुरान में नहीं है। हाँ, मुफस्सिर कुरान आ जाए तो वो बता सकता है कि कहां पे इसका जिक्र है, कहां पे नहीं है। मुफस्सिर कुरान यानी अहले बैत आकर बताएं तो वो बता सकते हैं, वरना मैं और आप नहीं बता सकते। अगर आपका नारा यही है कि हस्बुना किताब अल्लाह, कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो दिखा दीजिए फजर की 2 रकात नमाज कहां लिखी है। जोहर की 4 रकातें दिखाइए, असर की 4 रकातें वो भी दिखा दीजिए, मगरिब की 3 रकातें वो दिखाइए, इशा की 4 रकातें दिखा दीजिए। उससे पहले नाफिला भी पढ़नी है या बाद में नाफिला पढ़नी है वो दिखाइए, कहां लिखी है भाई। अब हज पे जाते हैं, एक को मारते हैं, एक को चूमते हैं, 3 को जो है मारते हैं, कहां लिखा है दिखाइएगा। 7 चक्कर लगाते हैं, दिखाइए कहां लिखा है। साई करते हैं, दिखाइए कहां लिखा है कुरान में। आप कह रहे हैं ना कुरान, तो दिखाइए हमें। तो अजीजों के तासुब की ऐनक को उतारिए। अल्लाह के हबीब 2 चीजें देकर गया है, एक कुरान, एक अहले बैत। इन दोनों को थामे तो आपको इस्लाम भी मिलेगा, दीन भी मिलेगा, मजहब भी मिलेगा। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले।
میں جلدی جلدی کچھ باتیں کہوں، توجہ کیجیے گا. چادر کو اڑا دیا. جب چادر کو اڑا دیا، حدیث کے ساتھ دیکھیں آپ لوگ سب پڑھتے ہیں تقریباً، شب جمعہ تقریباً جو ہے پڑھی جاتی ہے ہمارے. جا کر دیکھیے گا کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. جیسے چادر کو اڑایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد جناب سیدہ کیا کہتی ہیں، اتنی بالکل یمانی، جب چادر یمنی کو منگوایا، میں نے چادر کو اڑایا. جب میں نے چادر کو اڑایا تو کیا ہوا، یتلألأ کأنہ البدر فی اللیلۃ تمامہ وکمالہ، کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ 94 کی رات کی طرح چمک رہا ہے. توجہ کیجیے گا، میرے بابا کا چہرہ 14 کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. یعنی گویا کہ سیدہ بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ میرے بابا کے چہرے سے نکلتا ہے نور، میرے بابا کے چہرے سے نکلتا ہے نور. کیوں نہ نکلے نور؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ ہے نور، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی. اس نور سے مراد کیا ہے؟ جا کر علماء سے پوچھے گا، مفسرین سے پوچھے گا کہ اس نور سے مراد کیا ہے. سب نے لکھا اس نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو بچوں کیجیے گا کہ اللہ بھی نور، مصطفیٰ بھی نور. اب اہل بیت بھی نور ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے، جی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، ونور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا. بھائی اس نور سے مراد کیا ہے؟ اس نور سے مراد اللہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ پہلے آ چکا، فآمنوا باللہ. اس نور سے مراد رسول نہیں ہے. کیوں؟ پہلے وہ رسول ہی آ چکا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نور الذی انزلنا کوئی اور ہے جو نہ اللہ ہے نہ رسول. توجہ کیجیے گا. فآمنوا باللہ، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 8 جا کر پڑھ لیجیے گا. فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا. وہ کون ہے؟ اب تاریخ سے جا کر پوچھے گا، مفسرین سے جا کر پوچھے گا، وہ مفسرین جا کر کہیں گے اس نور سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اب مجھے بتائیے کہ اللہ بھی نور ہو گیا، رسول بھی نور ہو گئے، اہل بیت بھی نور ہو گئے. جناب سیدہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یتلألأ کأنہ البدر فی اللیلۃ تمامہ وکمالہ، کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ 14 کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جب رسول اس دنیا سے جائیں گے تو رسول کی جانشینی کون لے؟ نور والا یا بے نور والا؟ نور والا. توجہ کیجیے گا، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نور والا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب رسول ہے معصوم، تو معصوم کی جگہ کون آتا ہے؟ معصوم. معصوم کی جگہ غیر معصوم نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ رسول بیٹھے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ. جب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اٹھے اور پیغمبر اٹھ کر گئے. جیسے ہی گئے ان کے بابا تشریف لے کر آئے. جیسے ہی ان کے بابا تشریف لے کر آئے تو بیٹی نے کیا کیا؟ رسول کے بستر کو لپیٹ دیا. بیٹی نے کیا کیا؟ بستر کو لپیٹ دیا. تو باپ نے بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹی، دستور زمانہ یہ ہے کہ جب باپ آتا ہے تو بیٹیاں بستر بچھا دیتی ہے. تم نے کیا کیا؟ جو بستر تھا اس کو لپیٹ دیا. تو ایک مرتبہ یہ کہا، بیٹی نے جواب دیا کہ بابا یہ معصوم کا بستر ہے، اس پہ معصوم آئے گا. اب تاریخ سے پوچھے گا، تاریخ سے پوچھے گا. اب یہ عزیزان گرامی، رسول کے چہرے سے نکلتا ہے نور. اب آیا علی کے چہرے سے نکلتا ہے نور یا نہیں؟
توجہ کیجیے گا. اب قرآن نے پھر آواز دی کہ نور علی نور, کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. تو میں نے کہا پروردگار عالم ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے, یہ کہاں ہے؟ تو اب پروردگار عالم مجھے کہے گا طالب علم جا کر تاریخ پڑھو. اب تاریخ بتائے گی کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے یا نہیں. مدینہ کی گلیوں میں دیکھ لینا, رسول کے شانوں پر حسنین ہو تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو خانہ کعبہ کے اندر دیکھ لینا, بتوں کو توڑنے کے لیے مصطفیٰ کے شانوں پر مرتضی بلند ہو جائے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو حالت سجدے میں دیکھ لینا رسول کی پشت پر حسین ہو. صلوات پڑھیں مل کر محمد نور علی نور کے ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. تو عزیزان کرام میں توجہ کیجیے گا. نہیں, اور میں مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ نور علی نور کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور کہاں ہے. تو آئیے چلتے ہیں شب ہجرت. رسول کے بستر پہ سوئے کون؟ رسول کے بستر پر سوئے کون؟ کیوں؟ 80 قبیلے کے 80 افراد ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ جیسے ہی رسول گھر سے نکلے تو ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں. اب اگر نور والا جاتا ہے, حیرت کی بات یہ ہے, جملہ کہہ دوں ایک, رسول تو نور نہیں ہے. رسول نور نہیں ہے. جن کو رسول نے بیٹیاں دی وہ نور. کہہ گیا میں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی خدا سلامت رکھیں بچوں کو. ادھر توجہ کیجیے گا کہ شب ہجرت, میں نے جملہ بہت بڑا کہا جو آپ نے خاموشی سے سن لیا اور خاموش رہے. آپ سلام ہو آپ کو. عزیزان گرامی کہ رسول بستر چھوڑ کے جائیں. اب رسول کے بستر میں سوئے کون؟ اگر کوئی بے نور سو جاتا ہے تو کفار کو پتہ چل جائے گا کہ نور والا جا رہا ہے, بے نور سو رہا ہے. اب جانے والا چلا جائے, سونے والا سوتا رہے, اور کفار کو پتہ نہ چلے کہ یہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, تاریخ جا کے تاریخ پڑھیے گا. عزیزان گرامی یا وامن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اس آیت کے ذیل میں جا کر پڑھ لیجیے گا. عزیزان گرامی نور والا گیا, سبحان اللہ خدا سلامت رکھے, نور والا سو گیا. کیا کفار کو پتہ چلا کہ کون سو رہا ہے؟ ساری رات مرتضی کو مصطفیٰ سمجھتے رہے. کیوں؟ اس لیے, اب پھر میں اشارہ کروں گا, سمجھنا آپ کا کام ہے. اشارہ کرنا میں نے, سمجھنا آپ کا کام ہے. کیوں نہ سمجھے؟ اس لیے کہ ابو طالب کا لال 3 حجابوں میں چھپا ہوا تھا. تھوڑا سا جاگ چاہیے گا. ابو طالب کا لال 3 حجابوں میں چھپا ہوا تھا. ایک تھا رات کا حجاب, دوسرا دیوار کا حجاب, تیسرا چادر کا حجاب, رات چھٹی, دروازے تو آتے ہی نہیں تھے, رات چھٹی, دیوار کو پھلانا, چادر کو ہٹایا تو علی سمجھ میں آیا. غور نہیں کیا. رات چھٹی, دیوار کو پھلانا, چادر کو ہٹایا تو علی سمجھ میں آیا. علی کب سمجھ میں آئے؟ جب 3 حجاب ہٹے. ان 3 حجابوں کو ہٹاؤ, علی سمجھ میں آ جائے گا. جب تک 3 حجاب رہیں گے علی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو عزیزان گرامی
آپ کہیں شاید مولانا لفاظی کھیل رہے ہیں، نہیں، لفاظی کھیلنے کا عادی نہیں ہوں میں. جانگر میں توجہ کیجیے گا. جانے والا چلا گیا، سونے والا سوتا رہا. پہلے بھی میں نے ایک تعویذ دیا تھا، اب پھر میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ پیسے نہیں لے رہا میں آپ سے. سورہ یاسین کی آیت کریمہ، اگر کسی گھر میں چوریاں ووریاں ہو جاتی ہیں کیا کرے؟ یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ بڑا بڑا کر کے لگا دیں گھر میں، انشاءاللہ چوریاں نہیں ہوں گی، کوئی سامان وامان آپ کا گم نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ اللہ کے حبیب نے بستر پر لٹایا ابو تراب کو، سینے خانہ میں آئی، اٹھائی تراب، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دم کی اور ہوا میں منتشر کی. کفار آنکھیں ملتے رہے اور رسول چلے گئے. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ ایک ہی وقت میں رسول نے دو چیزوں سے مدد لی ہے، ایک تراب سے بھی مدد لی ہے، ایک ابو تراب سے بھی مدد لی. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. تراب سے بھی مدد، ابو تراب سے بھی مدد. اب کیوں کفار اور مشرکین کو پتہ نہ چلا کہ یہ مصطفیٰ سو رہا ہے، یہ مرتضیٰ؟ اس وجہ سے کہ دونوں ہیں نور. اب جب دونوں ہیں نور، کیسے نور ہے کہ اللہ کے حبیب نے کہا انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. توجہ کیجیے گا، ایک نور کے دو، نور کے دو حصے نہیں، ایک نور کے دو حصے. اب ان کی مثال دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے میں تو آیا ہوں ایران سے. آج کے پاکستان میں آج کل جو موسم چل رہا ہے وہ چل رہا ہے آم کا، ٹھیک؟ اور آپ کے ہاں آم بہت سستا ہے، ہمارے ہاں بہت مہنگا. آپ نے میرے سامنے لا کر آم رکھا، 2-3 آم، 4-5 آم رکھ دیے. میں نے اٹھایا ایک آم، ایک پیس لیا، میں نے قبلہ ذائقہ بتائیے گا. انہوں نے کہا قبلہ میٹھا ہے. میں نے دوسرا آم لیا، اس سے ایک پیس لیا، میں نے قبلہ ذائقہ بتائیے گا. کہا تھوڑا سا کھٹا ہے. میں نے تیسرا آم لیا، اس کا ایک پیس دیا، میں نے کہا ذائقہ بتایا، کہا قبلہ بہت میٹھا ہے. اسی میں سے دوسرا پیس دیا، اب ذائقہ بتایا، کہا قبلہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. میں نے کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ پہلے 2 پیس دیے تو آپ نے کہا ایک میٹھا ایک کھٹا، اب جب 2 پیس دیے تو آپ 19-20 کا فرق بھی نہیں نکال رہے. تو یہ جواب دیں گے قبلہ مسئلہ یہ ہے، پہلے 2 آم تھے 2 پیس تھے، 2 آم تھے 2 پیس تھے، اس لیے فرق ہو گیا. اب جب آپ نے 2 پیس دی ہیں وہ ایک آم کے 2 پیس ہے، تو اس لیے 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. تو جب اللہ کے حبیب گئے ہیں شب ہجرت تو بستر پر علی کو سلایا. کیوں؟ کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. جتنا نور میرے سے نکلتا ہے اتنا ہی نور علی کے چہرے سے نکلتا ہے. توجہ کیجیے گا، علی کے چہرے سے نور نکلتا ہے، رسول کے چہرے سے نور نکلتا ہے. اب حدیث میں خلق اللہ، توجہ کیجیے گا، اپنی عظمت کو جانیے گا. خلق اللہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب 70,000 ملک، کہ پروردگار عالم نے علی کے چہرے سے جو نور نکلتا ہے اس سے 70,000 ملائکہ کو خلق کیا. کس سے؟
علی کے چہرے سے جو نور نکلتا ہے اس سے 70,000 ملائکہ کو خلق کیا. اپنی قدر و قیمت جانیے گا کہ یہ ملائکہ کرتے کیا ہے. یستغفرون لہو ولمحبیہ الی یوم القیامہ. یہ 70,000 ملائکہ علی کے لیے اور علی کے محبوں کے لیے قیامت تک استغفار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے جان گرامی کہ یہ لوگ ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ کہ میرے بابا کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو. اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں امام حسن تشریف لے آئے. فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن. امام حسن آ گئے میرے بیٹے. کہا آ کر کہا انی، توجہ کیجیے گا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کہ میں آپ کے پاس سے پاک و پاکیزہ خوشبو کو سونگھ رہا ہوں. میں نے مجلس ختم کر دی. آخری بات پھر کل انشاءاللہ. امام حسین آئے، کیا کہا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کہ آپ کے پاس سے پاک و پاکیزہ خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. مولا علی تشریف لے کر آئے، کیا کہا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کہ میں آپ کے پاس سے پاک و پاکیزہ خوشبو کو سونگھ رہا ہوں. رسول نے اوڑھی بھی ہے چادر. کیا حسن، کیا امام حسین، کیا مولا کائنات نے دیکھا تھا چادر میں کون ہے؟ دیکھا تھا؟ دیکھا نہیں تھا. لیکن ہر آنے والا یہ کہہ رہا ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کہ میں آپ کے پاس سے پاک و پاکیزہ خوشبو کو سونگھ رہا ہوں. توجہ کیجیے گا، ہر آنے والا یہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے پاک و پاکیزہ. دیکھا کسی نے نہیں. تو عزیزو ایک جملہ کہوں ادب کا، خوشبو رسالت کو استشمام کرنے کے لیے مشام عصمت کی ضرورت ہوتی ہے. خوشبو رسالت کو استشمام کرنے کے لیے مشام عصمت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر مشام عصمت ہوگا تو خوشبو رسالت کو سونگھ سکتا ہے، استشمام کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. ہر آنے والا یہ کہہ رہا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا لفاظی، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب کنعان سے مصر گئے تھے یعقوب کے فرزند، جب کہہ سالی ہوئی تھی، جب وہ وہاں پر پہنچے مصر کے بادشاہ سے گفتگو ہوئی، سارا کچھ پتہ نہیں بتایا مصر کے بادشاہ نے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. تمام واقعہ آپ کے اذان عالیہ میں ہے. کہہ سالی ہوئی تھی. گئے کہاں تک لینے کے کہہ سالی دور کرنے کے لیے؟ مصر. مصر میں کون تھا؟ انہی کا بھائی. کون؟ جو یوسف تھا، جن کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ بادشاہ بن گیا تھا. اب جب یہ لینے کے لیے گئے، ایک مرتبہ جب پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہا یہاں وہاں سے ہم آئے ہیں. پھر جناب یعقوب کے بارے میں پوچھا، کہا کہ وہ فراق یوسف میں اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. تو جناب یوسف نے کیا کیا؟ توجہ کیجیے گا، جناب یوسف نے کیا کیا؟ کرتا دیا، کہ یہ کرتا لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پہ ڈال دینا، شفا مل جائے گی. یوسف نے کرتا کس کو دیا؟ بھائیوں کو. قرآن کہہ رہا ہے، اب جا کر سورہ یوسف جا کر پڑھیے گا. فلما فصلت العیر، جیسے ہی انہوں نے مصر کو چھوڑا، کالا ابوہم، تو ان کے والد نے کہا
انی لا اجدو ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو کو استشمام کر رہا ہوں اگر تم لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل نہ کہو۔ کون کرتا لے کر آ رہا تھا؟ بھائی۔ ان کو پتا تھا کس کا کرتا ہے؟ نہیں، وہ مصر سے چلے ہیں۔ فلما فصلت العیر، میری بات پر یقین نہ کرے، قرآن تو سمجھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ہی مصر کو چھوڑا، مصر سے دور بیٹھے ہوئے ہیں کنعان میں، کون؟ نبی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو کو استشمام کر رہا ہوں، تم میرے قریب بیٹھے ہوئے ہو، کہیں مجھے دیوانہ اور پاگل نہ کہنا۔ تو میں کہوں کہ یعقوب کو کیسی خوشبو آئی کہ مصر سے کرتا چلا، تو یعقوب جواب دیں گے خوشبو رسالت کو استشمام کرنے کے لیے مشام عصمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مشام کسی اور کے پاس نہیں، میرے پاس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ نبوت کی خوشبو ہے، معصوم کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہے۔ اب یہ قرآن مانیے تو عزیزان گرامی، ہر آنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کہ آپ کے پاس پاک و پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ آ گئے امام حسن اور پھر وہ چادر کے اندر داخل ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ خوشبو ہر کوئی استشمام نہیں کر سکتا، مشام عصمت ہونی چاہیے۔ اور یہ مشام عصمت اگر کسی کے پاس ہے تو اہل بیت کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں اس خوشبو کو استشمام کر رہے تھے حسین قاسم سے۔ جب بھی قاسم اجازت لینے کے لیے آتے تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا قاسم، تم سے میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، تین امانتیں ہیں جو ایک نے ایک کو سپرد کی، لیکن تینوں امانتیں شہید ہو گئی۔ پہلی امانت، رسول نے جاتے ہوئے سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا یا علی، یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ لیکن سیدہ کا در جلا، سیدہ کی پہلی شکستہ ہوئی۔ قبر میں جب علی اتارنے لگے تو ایک مرتبہ رسول کے روزے کی طرف رخ کیا اور کرنے کے وقت بعد یہ کہا یا رسول اللہ، جو امانت آپ نے مجھے دی تھی صحیح و سالم، لیکن جب علی حوالے کر رہا ہے تو پہلی شکستہ ہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ نے امانت دی تھی نا، اس امانت نے مجھے نہیں بتایا، امت نے سیدہ کے ساتھ کیا کیا۔ یا رسول اللہ، آپ سیدہ سے خود پوچھئے گا، اس امت نے سیدہ کے ساتھ کیا کیا۔ سیدہ کا دروازہ جلا دیا، سیدہ کا پہلو شکستہ کیا، سیدہ کے تماشے مارے، سیدہ کے تازیانے مارے۔ جزاکم ربکم اللہ۔ پہلی امانت۔ دوسری امانت، امام حسین نے سکینہ کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دیا اور کہا بہن زینب، یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ لیکن عزادار، جب کیس چھٹ کے کربلا پہنچی نا ثانیہ زہرا، ایک مرتبہ جیسے ہی بھیا کی قبر پہ آئی تو ایک جملہ کا، بھیا جو امانت آپ نے دی تھی قید میں چھوڑ کر آ گئی۔ بھیا وہ امانت آپ کی قید میں چھوڑ کر آ گئی ہوں، بھیا ادھر یہ سنا کے آ گئی ہوں، بھیا آپ کی امانت وہاں رہ گئی۔ بھیا جب امانت دی تھی تو سالم تھی، لیکن کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تازیانے کھاتی ہوئی آپ کی امانت گئی۔ جزاکم ربکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے۔ تیسری امانت، جب امام حسن مجتبی اس دنیا سے جا رہے تھے، قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور بھیا میری امانت کی حفاظت کرنا۔ ہاں در آخری وقت آ گیا امام حسین مجتبی کا، تمام گھر والوں کو وصیت کی۔ جب وصیت کی نا اور کہا کہ اب میرے پاس سے چلے جاؤ، میرا اور خالق کے درمیان معاملہ ہے۔ حضرت جب سب جانے لگے نا، ایک مرتبہ آواز دی،
فرعون نے کیا بات ہے آقا کہ میرے قاسم کو بلاؤ، میرے قاسم کو بلاؤ۔ عزادار و قاسم کو بلایا جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر چکے ہیں نا، آخری وقت ہے، بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا نا، عزادار نہ جانے کیا کیا، کربلا کا یاد آیا۔ حسن کو اتنا گریہ کیا، قاسم کی جگہ جگہ چوم رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا قاسم دیکھو ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم نہیں ہوں گے، بیٹا قاسم تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ رہے ہیں، جب کبھی مشکل پیش آ جائے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ بس عزادار بچے کی 3 سال کی عمر ہے، بچے کی تعویذ باندھ دیا گیا۔ وہ مرحلہ آیا، امام حسن کی شہادت ہو گئی، وہ مرحلہ آیا، کربلا پہنچ گئے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا، شب عاشور ہے۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا پوچھ کے آؤ کل کے شہداء میں تمہارا نام بھی ہے یا نہیں ہے۔ عزادار ایک مرتبہ قاسم آئے اور آنے کے بعد کہا آقا مولا مجھے یہ بتائیے کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا یہ بتاؤ موت کو کیسے پاتے ہو؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین پاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ بس یاد رکھو کل کے شہداء میں اصغر کا نام بھی ہے۔ بس عزادار اصغر کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ہاشمی خون کو چلا آیا، ایک انگڑائی تھی، کعبہ کے بطن ٹوٹے، ادا اتنی پسند آئی کہ حسین نے گلے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ چچا کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے، کیا ظالم خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ عزادار ایک مرتبہ حسین نے کہا نہیں بیٹا قاسم ہم پانی پلانے کے بہانے لے کر جائیں گے، 3 شہداء سے سیراب کرایا جائے گا۔ جزاکم ربکم عزادارو، بس موت کا بازار گرم ہوا، ایک جا رہا ہے لیکن قاسم بار بار آ رہے ہیں۔ امام حسن جو ہے امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، عزادارو بچہ بار بار آ رہا ہے لیکن امام حسین اجازت نہیں دے رہے۔ بس وہ وقت آیا ایک مرتبہ قاسم کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے سر جھکا کر۔ جب بیٹھے نا ایک مرتبہ یاد آیا بابا نے کہا جب مشکل وقت آئے تو تعویذ کھول لینا۔ عزادارو ایک مرتبہ تعویذ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا میرے بیٹے جب نردہ آدم میرا بھائی گر جائے نا بار بار اجازت لینے جانا، میری طرف سے قربان ہو جانا۔ ایک مرتبہ قاسم خوشی آئے چچا مجھے اجازت مل گئی، چچا مجھے اجازت مل گئی، کیا بات ہے؟ کہا یہ آپ کے بھیا کا قدر ہے۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کا قدر لیا، آنکھوں پہ لگایا، چوما گریہ کرنا شروع کیا۔ قاسم بیٹا میں تمہیں روک نہیں سکتا جاؤ، لیکن عزادارو کسی کو حسین نے ایسے تیار نہیں کیا جیسے قاسم کو تیار کیا۔ 13 سال کی عمر ہے، کوئی زیرہ آ نہیں سکتی، کوئی سر پہ ٹوپی پہن نہیں سکتے، امامہ باندھا ہے۔ عزادارو جب امامہ باندھا ہے نا تو حسین اب کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب 2 سرے چھوڑ دیے جسے آپ تحت الہدف کہتے ہیں، جو کفن پہناتے ہیں نا انہیں پتا ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو امامہ پہنایا جاتا ہے، تحت الہدف سیدھے پہ 2 کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں۔ عزادارو اسی طریقے سے حسین نے تیار کیا۔ اب راوی یہ کہتا ہے جیسے ہی قاسم آئے نا میدان کارزار میں ایسے لگ رہا تھا کوئی چاند آ رہا ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ قاسم آئے، جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک ظالم نے ایسا سر پہ وار کیا کہ قاسم سمجھ نہ سکے، عزیز سے زمین پر آئے، آواز دی ہے چچا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ عزادارو جہاں سے کہتے ہیں حسین اتنی تیزی سے کسی کے لیے آگے نہ بڑھے جیسے قاسم کے لیے آگے بڑھے۔ حسین کا بڑھنا تھا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، ارے حسن کی نشانی ہو گئی۔ جب حسین پہنچے اقدام سے آواز سنی اے چچا اے چچا، ایک مرتبہ قاسم کا لاشا اٹھایا کہ میرے لے کر آئے اور کہاں پرواز وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَى اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو مبارک قبول منظور فرما۔ حاضرین مجلس کی جو حاجات شرعی کو پورا فرما، جو مریض ان کا صحت کاملہ واجلہ عطا فرما،
परवरदिगार आलम हक महमद वाल मोहम्मद हम सब को बार बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, आज़ादारी और आज़ादारों की हिफाजत फरमा, दुश्मनान आज़ादारी को नाबूद फरमा, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान की ज़ख्म में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना